زمیں پر جلوہ آرا ہیں مظاہر اس کی قدرت کے، بچھائے ہیں اسی داتا نے دسترخوان نعمت کے۔ جلوہ آرا ظاہر ہونا، مظاہر ظاہری چیزیں، داتا اللہ تعالیٰ کی ذات۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ کائنات میں ہم جس طرف بھی دیکھیں، ہماری نگاہ جس طرف بھی اٹھتی ہے، ہمیں ہر طرف اللہ تعالیٰ کے جلوے دکھائی دیتے ہیں۔ بہتے چشموں، سمندروں، پہاڑوں، جنگلات، باغوں، کھیتوں، غرض ہر چیز میں ہمیں اللہ تعالیٰ کا عکس دکھائی دیتا ہے۔ جب ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسی ہستی ہے جو تخلیق کار ہے، جس نے ان تمام چیزوں کو تخلیق کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی نعمتیں پیدا کی ہیں کہ جب وہ نعمتیں ہمارے سامنے آتی ہیں تو ہم ان کا نام بھی نہیں جانتے، لیکن یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی موجودگی کی گواہی دیتی ہیں۔ حفیظ جالندری اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں کہ زمین پر تمام تجلیات میں ہمیں اللہ تعالیٰ کا عکس نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ کائنات میں موجود تمام چیزیں ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتی ہیں۔ زمین پر بسنے والی تمام اشیاء اس بات کی گواہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا مالک و مختار ہے۔ اللہ نے انسانوں کے لیے بہت ساری نعمتیں پیدا کی ہیں، پہاڑ، سمندر، دریا، اناج، پھل، پھول، سبزیاں۔ ان تمام چیزوں میں ہمیں اللہ تعالیٰ کا جلوہ نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کا رازق ہے، وہی سب کو روزی دیتا ہے۔ سورہ رحمان میں ہے، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا رازق ہے، وہ مالک ہے، وہ پالن ہار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ سبھی کچھ خدا کا بنایا ہوا ہے، یہ گلشن اسی کا لگایا ہوا ہے۔ یہ آگ اور مٹی، ہوا اور پانی، سبھی کچھ خدا ہی کی ہے مہربانی۔ قسم خدا کی غضب کے بلا کے جلوے ہیں، یہ کس کے جلوے ہیں؟ خدا کے جلوے ہیں۔ شعر نمبر 3 مکمل ہوا۔ شعر نمبر 4، یہ سرد و گرم، خشک و تر، اجالا اور تاریکی، نظر آتی ہے سب میں شان اسی کی ذات باری کی۔ تار گیلے کو کہتے ہیں شان و شوکت۔ حفیظ جالندری نے صنعت تضاد کا استعمال کرتے ہوئے خوبصورتی پیدا کی ہے۔ ہر طرح کے موسموں میں اللہ تعالیٰ کا جلوہ اور قدرت نظر آتی ہے۔ صنعت تضاد سے مراد وہ الفاظ متضاد ہیں جو شاعر اپنی شاعری میں استعمال کرتے ہیں، جیسے سرد اور گرم، خشک اور تر، اجالا اور تاریکی، تو اسے صنعت تضاد کہا جاتا ہے۔ حفیظ جالندری نے اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ذکر کیا ہے کہ جس طرح دن اور رات بدل بدل کر آتے ہیں، کبھی سردی کا موسم آتا ہے، کبھی گرمی کا، کبھی بہار آتی ہے، کبھی خزاں، کبھی موسم بالکل خشک ہو جاتا ہے کہ قحط سالی کا اندیشہ ہوتا ہے، اور کبھی اتنی بارشیں ہوتی ہیں کہ سیلاب آ جاتا ہے۔ اسی طرح روشنی اور اندھیرا، یعنی صبح جب سورج طلوع ہوتا ہے تو روشنی پھیل جاتی ہے، چہل پہل شروع ہو جاتی ہے، اور رات کی تاریکی جب چھا جاتی ہے تو لوگ آرام کرتے ہیں۔ ان تمام تبدیلیوں اور انقلابات میں اللہ تعالیٰ کی شان اور کاریگری نظر آتی ہے۔ یہ تمام موسم اپنے وقت پر آتے جاتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے جو ان تمام چیزوں کو چلا رہا ہے، ایک نظام ہے جو اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے چلا رہا ہے۔ وہ واحد ہستی ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں، کیونکہ اگر دنیا میں 2 خدا ہوتے تو لڑائی جھگڑا ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یقیناً دن اور رات کے بدل بدل کر آنے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ انسان کو دنیا میں رہتے ہوئے ہر قسم کے حالات سے سابقہ پڑتا ہے۔ یہ تمام حالات اللہ تعالیٰ کے پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی آزمائش کرتا ہے۔ عروج اور زوال سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ انسان کو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جلوہ ہر چیز میں موجود ہے، اس کا عکس تمام تجلیات میں نظر آتا ہے، اس کے علاوہ کسی میں ایسا جلال موجود نہیں۔ آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری، گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام صبا تیرا، جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی نظر آیا جدھر دیکھا۔ شعر نمبر 5، وہی ہے کائنات اور اس کی مخلوقات کا خالق، نباتات و جمادات اور حیوانات کا خالق۔ کائنات دنیا کو کہتے ہیں،
نباتات، پودے، جڑی بوٹیاں، جمادات، بے جان چیزیں جو اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتی، حیوانات، جاندار، اس میں انسان بھی آتے ہیں، جانور بھی اور پرندے بھی۔ اس شعر میں حفیظ جالندھری اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کر رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق کیا، پھر اس کائنات کو سجانے کے لیے مخلوقات پیدا کی۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق اور مالک ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ کائنات تخلیق کی اور تمام مخلوقات کو پیدا کیا، ہر جاندار، بے جان، پودے، درخت، پہاڑ، دریا، چرند، پرند، جن اور انسان، سب کا تخلیقار اللہ ہے۔ ان سب چیزوں کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ یہ خود بخود تخلیق نہیں ہے، بلکہ ان کا کوئی تخلیق کار ہے، اور وہ تخلیق کار کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں ایسی جگہ سے رزق فراہم کرتی ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اس کا کوئی ثانی نہیں۔ اس دنیا میں بے شمار چیزیں ہیں، کچھ کے نام ہم جانتے ہیں اور کچھ کے نام ہم کچھ نہیں جانتے۔ کچھ چیزیں ہمیں دکھائی دیتی ہیں اور کچھ چیزیں ہمیں دکھائی نہیں دیتی۔ ان سب کو بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی اور پھر طرح طرح کی نعمتوں اور مخلوقات سے سجا دیا۔ بس اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، وہی مالک اور پروردگار ہے۔ ہر طرح کی نعمت، علم و حکمت عطا کرنا، مصائب کا ٹالنا، آفتوں سے بچانا، ہر طرح کی مشکل کو ختم کرنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ وہ برحق ہے، وہ تمام جہانوں کا مالک ہے، وہی خالق ہے، وہی تخلیق کار ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ذرے ذرے سے ظہور شان یکتائی ہے، جب راز وحدت تیری کثرت سے نمایاں کیوں نہ ہو۔ سبھی کچھ خدا کا بنایا ہوا ہے، یہ گلشن اسی کا لگایا ہوا ہے، یہ آگ اور مٹی، ہوا اور پانی، سبھی کچھ خدا ہی کی ہے مہربانی۔ شعر نمبر 5 مکمل ہوا۔ شعر نمبر 6، وہی خالق ہے دل کا اور دل کے نیک ارادوں کا، وہی مالک ہمارا اور ہمارے باپ دادوں کا۔ شاعر اللہ تعالیٰ کی صفات پر روشنی ڈالتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کے رازوں کو جانتا ہے۔ وہ راز جو ہم دنیا سے چھپاتے ہیں وہ ہم اللہ سے نہیں چھپا سکتے۔ جیسے کسی نے کہا ہے، اگر گناہ کرنا ہے تو ایسی جگہ کر جہاں خدا موجود نہ۔ شاعر اللہ تعالیٰ کی حکمیت کو بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے بھید جانتا ہے، وہ ہمارے ہر ارادے سے واقف ہے، چاہے وہ نیک ہو یا بد۔ ہم دنیا والوں سے تو اپنے ہر راز چھپا سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے نہیں۔ نیک کام کی تحریک اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں نیکی کے کاموں کی طرف مائل کرنا چاہتا ہے اور ان نیک کاموں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ہمیں بلکہ ہمارے آباء و اجداد کو تخلیق کیا، وہی سب کا خالق اور مالک ہے۔ یہ خوبی سوائے اللہ کے اور کسی میں موجود نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ازل سے ہے اور ابد تک رہے گی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے لوگو، اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے تمہارے باپ دادوں کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ ہی کارساز ہے، وہی خالق ہے، وہی رازق ہے، تمام کائنات اسی نے پیدا کی، وہی عبادت کے لائق ہے، وہ واحد ہے، یکتا ہے۔ نسل انسانی کو چلانے کا جو سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا، اللہ تعالیٰ اسے بہت خوش اسلوبی سے چلا رہا ہے۔ تیری ہستی پہ میں ایمان نہ لاؤں کیسے، نہ ہونے سے ہونے کا یقین اور بھی ہے، کہ ہے ذات واحد عبادت کے لائق، زباں اور دل کی شہادت کے لائق۔